الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلے جمعے پر میں نے ایک بات عرض کی تھی، یاد دہانی کے طور پر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ بابرکات جگہیں مساجد اللہ ہے، جن کو جنت کا باغ بھی کہا گیا ہے۔ تین مسجدیں ایسی ہیں جن کے اندر رخت سفر باندھ کر جانا عبادت اور زیارت کی غرض سے باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان تین کے علاوہ کسی اور جگہ کے اوپر سفر کر کے جانا عبادت کی غرض سے، اس سفر کا کوئی ثواب نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ دور دراز سے سفر کر کے اگر کوئی بندہ مسجد قباء کے اندر جاتا ہے، جو مدینہ شریف کے قریب واقع ہے، تو اس سفر کرنے کا بھی اس کو اجر اور ثواب نہیں ہے۔ خاص طور پہ مسجد قباء کے لیے سفر کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ مسجد قباء کے اندر جو شخص 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عمرے کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث ایسی ہے جو مسجد قباء کی دیوار کے اوپر انہوں نے تحریر کر کے لگائی بھی ہوئی ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے۔ اسپیشل مسجد قباء کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا سفر کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ مدینہ شریف گئے ہیں، مسجد نبوی شریف سفر کر کے گئے ہیں، وہاں عبادت کا ثواب بھی ہے، سفر کا ثواب بھی ہے۔ اب چونکہ وہ مسجد قریب ہے، اس لیے بندے جو نا وہاں جا کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ مدینہ شریف جاتا ہے اور مسجد قباء نہیں جاتا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ مسجد قباء کے اندر جا کر نوافل پڑھنا یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ شرعی درجے کے اعتبار سے یہ مستحب ہے۔ ایک مستحب عمل کے لیے بندہ اسپیشل سفر کر کے جائے۔ مسجد نبوی کے اندر عبادت کرنے کا تو ثواب بھی زیادہ ہے۔
اس لیے اگر کوئی بندہ سفر کر کے جاتا ہے تو سفر کا بھی ثواب ہے، عبادت کا بھی ثواب ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بصرہ کے شہر میں ہو گئی۔ حضرت ابو بصرہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میں تو کوہ طور سے ہو کے آیا ہوں، کوہ طور کی زیارت کر کے آیا ہوں اور وہاں پہ میں نے نماز بھی پڑھی ہے۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر کوہ طور کے اوپر جانے سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوئی ہوتی تو کبھی بھی تو کوہ طور کے اوپر نہ جا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ رخت سفر باندھ کر جانا باعث اجر و ثواب صرف 3 مسجدوں کے اندر ہے اور کسی مسجد کے اندر نہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی شریف اور بیت المقدس۔ حرمین کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے پر بھی بڑے اختصار کے ساتھ حرمین کی تھوڑی سی فضیلت بیان کی تھی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں۔ آج میں مسجد اقصیٰ کی تھوڑی سی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا فضائل ہیں۔ کسی صحابی نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی بننے والی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تعمیر ہونے والی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنی مدت کی جو ہے نا وہ فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 کا۔ اب پتہ نہیں 40 کیا ہے، دن ہے، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، یہ آپ نے نہیں بیان کیا۔ علماء نے زیادہ سے زیادہ مقدار 40 سال بیان کی ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہے، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ بھی تو اس کی فضیلت ہوئی نا کہ روئے زمین کے اوپر دوسرے نمبر پہ بننے والا جو عبادت خانہ ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال پوری زمین پھرے گا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے پوری زمین کے اوپر وہ سفر کرے گا، جہاں پہ جانا چاہے گا پہنچے گا، لیکن روئے زمین کی 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں داخل بھی ہونا چاہے تو وہ داخل نہیں ہو سکے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصیٰ، مسجد طور، یہ 4 مسجدیں ایسی ہیں جو دجال کے تسلط سے باہر ہوں گی، اس زمین کے اوپر وہ نہیں جا سکے گا۔ اس سے بھی مسجد اقصیٰ کی فضیلت سمجھ آتی ہے۔ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، قرآن پاک کے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف انداز کے ساتھ مختلف نبیوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا۔ یہ جو سورہ مبارکہ کی سورہ بنی اسرائیل کی میں نے ابتدائی آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی مسجد اقصیٰ کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو
السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے قلیل حصہ کے اندر اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصیٰ تک پہنچایا۔ یہ رات کے قلیل حصے میں اپنے بندے کو اللہ نے سیر کروائی ہے۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ آیت مبارکہ میں 2 مسجدوں کا ذکر ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، 2 مسجدوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کی ارد گرد کی زمین کو بھی اللہ رب العزت نے برکتوں والی زمین بنائی، جس کے ارد گرد کے مقام کو بھی اللہ رب العزت نے رحمتوں والا مقام بنایا، سعادتوں والا مقام بنایا، برکتوں والا مقام بنایا۔ کیا ہے اس زمین کی برکتیں؟ کیا ہیں برکتیں؟ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ برکات کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ برکات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا کی برکتیں بھی اللہ نے اس زمین کو عطا کی ہیں اور دین کی برکتیں بھی اللہ رب العزت نے اس زمین کو عطا کی ہیں۔ دنیا کی کیا برکتیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے دنیاوی لحاظ سے اس زمین کو برابر برکت بنایا، اس زمین کو بڑا زرخیز بنایا، اس زمین کو بڑا سرسبز و شاداب بنایا، اس زمین کو سیراب کرنے والی بڑی عمدہ عمدہ نہریں جو ہے نا اس کے اندر جاری کی۔ اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ پھلوں کو جو ہے نا وہ پیدا کیا، میووں کو جو ہے نا پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا، سبزے کو پیدا کیا، نایاب قسم کے پھل جو ہے نا وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ جب پھلوں سے لدی ہوئی ہے، گنے جو ہے نا باغات ہیں یہاں پر، پھل پھول ہیں جی، کثرت کے ساتھ رزق ہے جی، یہاں پہ کثرت کے ساتھ پھل ہے جی، کثرت کے ساتھ میوے ہیں جی، کثرت کے ساتھ پھول ہے یہاں پہ۔ دیکھنے کے اعتبار سے، سینری کے اعتبار سے بھی یہ جگہ جو ہے نا بڑی خوبصورت ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نا اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر اس کی قسمیں اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں والتین والزیتون، تین کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون پھل کی قسم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں پھلوں کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ کثیر المنافع ہے، یہ پھل جو ہے نا اللہ نے اس کے اندر بڑی منفعت رکھی ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ کثیر المنفعت جو پھل ہے اصل میں پھلوں کی قسم نہیں اٹھائی جا رہی۔ ان کو کہیں یہ بند کر دیں، آواز آ رہی ہے بس۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، پھلوں کی قسم نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ اللہ رب العزت یہ پھل جس مقام کے اوپر پائے جا رہے ہیں ان جگہوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ کون سی ہے؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے ادھر انجیر اور زیتون کے درخت کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہاں پہ رزق کی جو ہے نا وہ فراوانی ہے، اسی کو اس بات سے تعبیر کیا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس زمین کو بابرکت بنایا، بڑی رحمتوں والا بنایا۔ یہ تو اس کی دنیاوی برکتیں تھیں، لیکن کچھ برکتیں اس کی دینی بھی ہیں۔ دینی برکتیں کیا ہیں؟ یہ وہ سرزمین ہے جس زمین کے اوپر بہت سارے نبی پیدا ہوئے، بہت سارے نبیوں کی یہ جائے پیدائش ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس زمین کے اوپر بہت سارے نبی آئے، بہت سارے نبیوں کا وطن اصلی تھا، بہت سارے نبیوں کا معدن تھا، بہت سارے نبیوں کا مدفن تھا، بہت سارے نبیوں کی تبلیغ کی جگہ تھی۔
اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس جگہ کے اوپر کثرت کے ساتھ نبی آئے ہوئے ہوں، جس جگہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہو کہ وہ نبیوں کا مسکن ہو، وہ نبیوں کا وطن ہو، وہ نبیوں کا مادن ہو، وہ نبیوں کا مدفن ہو، اس جگہ کے اندر اللہ رب العزت نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ قاری صاحب اس کو بند کروا دیں، جنریٹر کو، گزارا ہو رہا ہے بس، یہ آواز جو ہے نا مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے۔ نبیوں کی رہائش گاہ ہے یہ جگہ، نبیوں کا مادن اور وطن اصلی ہے یہ جگہ، کیوں نہ بابرکت ہو۔ الذی بارکنا حولہ، یہ بیت المقدس کی بات جو ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ یہ تو وہ جگہ ہے جس کی تعمیر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام نے کروائی تھی، جس کی تعمیر دو باپ داؤد علیہ السلام نے کرائی تھی، اور جس کی تکمیل بیٹا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے اس مسجد کی تعمیر جو ہے نا وہ کروا رہے تھے، اور ایک عصا کے سہارے جو نا بالا خانے میں کھڑے ہو کے خود نگرانی کر رہے تھے، جن جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ کام جو ہے نا وہ کر رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ حضرت ہمارے سروں کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ نہیں اب چھوڑتا، اب تو حضرت نے گھر جانا بھی جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے، مستقل جو ہے نا بیت المقدس کے اندر ہی ڈیرا لگا لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو یہ مسجد جو ہے نا بڑی جلدی جو ہے نا وہ مکمل چاہیے۔ تیزی کے ساتھ جنات اپنا پورا زور اور قوت اور طاقت صرف کر کے وہ بیت المقدس کی تعمیر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ حضرت جو ہے نا وہ لاٹھی کے سہارے جو ہے نا وہ کھڑے ہیں۔ اللہ کا امر آ گیا، اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ چونکہ لاٹھی کے ساتھ سہارا لگایا ہوا تھا، وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ زمین کے کیڑے نے جو ہے نا اس کو کھانا شروع کیا۔ لاٹھی جب کھوکھلی ہو گئی اندر سے، حضرت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکی، حضرت نیچے گر پڑی۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ نے حضرت کو نیچے گرا کے ہمیں ایک سبق دیا ہے، غور کیجئے گا۔ وگرنہ پیغمبر تو بڑے محترم ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کی تعظیم کرتا ہے۔ ڈیڈ باڈی کا نیچے گرنا یہ تو ایک قسم کی توہین ہوتی ہے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت اپنی توحید کا مسئلہ یہاں سے سنانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر ہو کے، جلیل القدر پیغمبر ہو کے، وہ پیغمبر جس کا تسلط ہواؤں کے اوپر بھی ہے، جنات کے اوپر بھی ہے، جس کا تخت فضاؤں کے اندر جو اڑتا ہے، جو چرندوں اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، ایسی مضبوط حکمرانی ہونے کے باوجود پھر اگر وفات کے وقت وہ اپنی ڈیڈ باڈی کو نہیں نہ سنبھال سکا تو مرنے کے بعد تمہارا اور ہمارا مشکل کشا بھی نہیں ہو۔ جب نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، ولی کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو گرنے سے نہ بچا سکے وہ تمہیں گرنے کے بعد کیسے بچائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ نیچے گرنے سے جنوں کو پتہ چلا، ہائے کاش ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا، ہمیں پتہ چل جاتا حضرت سلیمان وفات پا گئے ہیں، ہم ایسی ذلت کے کام میں کبھی بھی مبتلا نہ رہتے، ایسی مشقت کے کام میں کبھی بھی مبتلا نہ رہتے۔ جس وقت ان کی وفات ہوئی تھی اسی وقت یہ کام چھوڑ چھاڑ کے ہم چلے جاتے۔ معلوم ہوا جن بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، اگر ان کے پاس بھی غیب کا علم ہوتا تو فوراً پہچان لیتے کہ حضرت تو کب کی وفات پا چکے ہوئے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں موضوع کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی مسجد تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جلیل القدر پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نگرانی کے اندر سر کے اوپر کھڑے ہو کر جنوں سے اس کی تکمیل کرائی تھی؟ وہ یہی مسجد تھی، مسجد اقصیٰ۔
وہ کون سی مسجد تھی جس مسجد کے اندر جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت طاری ہوئی؟ وہ یہی مسجد تھی، مسجد اقصی۔ کتنے اس کے فضائل سنائے جائیں، بے شمار اس کے جو ہے نا وہ فضائل ہیں۔ یہ وہی مسجد تھی جس مسجد کے اندر، جس علاقے کے اندر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بن باپ کے پیدا ہونے والے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہی مسجد تھی، یہ وہی علاقہ تھا جس علاقے کے اندر جلیل القدر پیغمبر کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مائی مریم کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی بھی پیدائش اسی علاقے کے اندر ہوئی تھی۔ پیدائش کے بعد لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا، اس کی پرورش کون کرے گا، کیونکہ باپ کی تو وفات ہو گئی ہے۔ بیت المقدس کے جتنے ائمہ کرام تھے ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ایک کہتا ہے یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے، یہ شرف مجھے ملنا چاہیے، یہ اعزاز میرے ہاتھ آنا چاہیے کہ ہم اپنے امام کی بیٹی کو جو ہے نا اس کی پرورش کریں، اس کی کفالت کریں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا دور تھا، وہ بھی بیت المقدس کے امام تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے، اس لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ کا پیغمبر قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں اس کا خالو لگتا ہوں، قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اس لحاظ سے بھی میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بیت المقدس کا امام میں ہوں، یہ تو ہمارے امام صاحب کی جو ہے نا وہ بیٹی ہے، اس لحاظ سے بھی میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اس وقت کے دور اپنے ائمہ کی عزت کیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کی نگاہوں میں ائمہ کی عزت نہیں، یہ تو کمی سے بھی نیچے سمجھتے ہیں۔ یہ امام کی عزت تھی نا کہ بھئی یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، ہم نے یہ شرف مجھے ملنا چاہیے۔ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے ائمہ کرام کی عزت بھی کریں اور ان کے بچوں کا خیال بھی کریں، بالخصوص ایسی صورت جس میں امام صاحب کی وفات ہو گئی ہو اور اس کے بچے چھوٹے ہو، پلنے والے ہو، پرورش پانے والے ہو، پھر اپنا اعزاز سمجھا کریں کہ ان کی آپ نے تعظیم کرنی ہے، ان بچوں کا لحاظ کرنا ہے، ان یتیم بچوں کے سروں کے اوپر آپ نے شفقت رکھنی ہے۔ اور جس بندے نے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، زندگی آپ کے نام کر دی ہے، آپ کو نمازیں پڑھائی ہیں، آپ کو دین کے مسائل سمجھائے ہیں، اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے بچوں کے لیے جو نہ کچھ کریں؟ توجہ فرمائیے، یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے۔ بیت المقدس کے جتنے متولی تھے، ائمہ کرام تھے، سب کے اندر اختلاف ہو گیا، اتفاق نہیں ہو رہا، کیا کریں جی؟ کوڑا ڈال لو، جس کا نام کوڑے کے اندر نکل آئے بس اسی کو جو نا وہ دے دیا جائے۔ کاش ہمارا ماحول معاشرہ بھی ایسا بن جائے، ہم اپنے ائمہ کے بچوں کے ساتھ اسی طرح کا وتیرہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ قرآن میں یہ نقشہ کھینچتا ہے، کوڑا ڈالا گیا۔ ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اللہ کہتے ہیں جس وقت وہ جھگڑتے تھے، اذ يختصمون، اس وقت آپ تھے، میرا پیغمبر آپ ان کے پاس تھے۔ آپ کو کون بتانے والا ہے؟ میں اللہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ ان ائمہ کی لڑائی اور اختلاف کے بارے میں معلوم ہوا اللہ کا پیغمبر بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ جو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر حاضر ناظر ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کنت لدیہم، تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کا پیغمبر ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں، یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ما کنت لدیہم، دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا، کس نے آپ کو بتایا؟ ہم نے آپ کو بتایا۔ معلوم ہوا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا امام ہونے کے باوجود علم غیب آپ کا خاصا نہیں، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ بتائے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو کسی نبی کو بھی پتہ نہیں۔ ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جس وقت وہ کلمے پھینک رہے تھے سمندر کے اندر، دریا کے اندر، آپ ان کے پاس تھے؟ نہیں تھے۔ کوڑا ڈالا گیا، جس کی قلم
پانی کے بہاؤ کے الٹی سمت کھڑے ہو کے چلے گی، بس اسی کے نام قرآن نکل آیا۔ سارے لوگوں نے قرے کی کلمے جو ہے نا وہ ڈالی، صرف اعزاز حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا۔ کفلھا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندھا رزقا قال یا مریم انى لك ھذا قالت هو من عند اللہ۔ آپ کفالت کرنے لگ پڑے، مسجد اقصیٰ کی حجرے کے اندر ان کو جو ہے نا وہ ٹھہرایا، اور وہاں پہ دیکھا کہ بے موسمی پھل جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ مریم یہ تیرے پاس بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انّا لک ھذا، حضرت مائی مریم کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ وہ کون سا مقام ہے جس کا تذکرہ اللہ اس جملے کے اندر قید کر رہے ہیں؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ کس جگہ کا محراب ہے؟ مسجد اقصیٰ کا محراب۔ وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ کے اوپر حضرت مائی مریم کے اوپر بے موسمی پھل جو ہے نا وہ اترتے تھے؟ مسجد اقصیٰ تھی۔ وہ کون سا مقام ہے جس مقام کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی؟ مائی مریم کے اوپر۔ وہ کون سا مقام تھا جس مقام کی مشرقی جانب جس وقت مائی مریم جا رہی تھیں اللہ کا فرشتہ پھونک مارنے کے لیے آیا، آپ کی پھونک سے وہ حاملہ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل کی صورت میں آپ کے پیٹ کے اندر آ گئے۔ یہی مقام تھا، یہی سرزمین تھی، شام کا علاقہ تھا۔ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ سرزمین ہے جس کے ارد گرد بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کتنی برکتیں! یہ کیا ہے؟ آئیے، جس سرزمین کو اللہ رب العزت نے اتنی برکتوں سے نوازا ہو، ان برکتوں سے اللہ اپنے پیغمبر کو کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج کرانا چاہا، معراج کے اوپر لے جانا چاہا، تو پھر مسجد حرام سے نہیں شروع کیا، مسجد اقصیٰ سے شروع کیا۔ معراج کا جو سفر ہے نا وہ مسجد اقصیٰ سے ہے۔ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک سفر زمینی ہے، ایک سفر آسمانی ہے۔ زمین کا سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ زمین کا سفر، اس کو ہمارے علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسرا۔ اور جو اوپر جانے کا سفر ہے نا وہ مسجد حرام سے نہیں ہے، وہ بیت المقدس سے شروع ہوا، اور اوپر عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک جو ہے نا آپ لے کے گئے، فرشتے بھی پیچھے رہ گئے۔ اس سفر کو معراج کہتے ہیں، دونوں کا نام بھی الگ الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، یہ دونوں سفر اکٹھے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہوئے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو لے جایا گیا یہ الگ تھلگ سفر ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے نا معراج کے اوپر لے کے گئے، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اللہ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ بھی الگ الگ کیا ہے۔ جو زمینی سفر ہے اس کا سبحان الذی اسریٰ کے اندر ذکر کیا، اور جو معراج والا سفر ہے اس کا سورہ نجم کے آغاز کے اندر جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ بہرحال علماء کا اختلاف ہے، ممکن ہے اکٹھا بھی سفر ہوا ہو، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایک عظیم ترین معجزے سے نوازا، تو پھر اللہ نے پہلے اس بابرکت زمین کے اوپر اپنے پیغمبر کو لے کے گئے، مسجد اقصیٰ سے اس کا جو ہے نا آغاز کرایا۔ یہی وہ سرزمین ہے جس زمین کے اوپر اللہ رب العزت اپنے نبی کو لے جا کر سارے نبیوں کا امام بنایا۔ آج سارے نبی مثالی اجساد کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، مگر نہ ان کے جسم تو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے میرے الفاظ کی طرف۔ یہ پیغمبر جس وقت وفات پا گئے تو ان کے اجساد ان کی قبروں کے اندر جو ہے نا وہ پڑے ہوئے تھے، اور معراج والی رات جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر مصلی کے اوپر بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر امامت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے کھڑا کیا گیا، پیچھے جو نبی تھے وہ مثالی اجساد کے اندر تھے، حقیقت میں نہیں تھے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ یہ اعزاز بھی جس سرزمین کو حاصل ہے وہ بیت المقدس ہے۔ الذی بارکنا حولہ،
لنریہو من آیاتنا لنریہو من آیاتنا، جس زمین کو ہم نے ایسی برکتوں سے نوازا ہو میرا پیغمبر ہم تجھ کو کیسے محروم کر سکتے ہیں، آئیے آج ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیت المقدس کے سفر کے اندر اللہ نے اپنی عظیم ترین قدرت کی نشانیاں اپنے پیغمبر کو جو ہے نا وہ دکھائی۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کے اندر داخل ہونے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا خِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، جھکتے ہوئے اس سرزمین کے اندر داخل۔ قرآن پاک کے بے شمار مقام ایسے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن حشر کا میدان جس سرزمین کے اوپر سجے گا یہی بیت المقدس کی سرزمین، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو برکتوں سے نوازا، الذی بارکنا حولہ، اس کی برکتوں میں اللہ اتنا اضافہ کر دیں گے، اتنا اضافہ، وہ زمین وسعت والی ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، اللہ سب کو اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ جمع کر، بے شمار فضائل ہیں۔ آج وہ بابرکت زمین، رحمتوں والی زمین، نبیوں کا مسکن زمین، نبیوں کا ماتم زمین، نبیوں کا وطن اصلی زمین، نبیوں کی جائے پیدائش، نبیوں کا مدفن زمین، آج کفار اس کے اوپر قابض ہے۔ یہ تو نیک لوگوں کی سرزمین تھی، اس کو تعمیر کرنے والے نیک لوگ تھے، یہودی تو نہیں تھے، آج ان کے قبضے کے اندر ہے، اور ہمارے لیے وہ قبضہ چھڑانا مشکل ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت خلفائے راشدین کسی علاقے کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لشکر روانہ کیا کرتے تھے، وہ جتنی دفعہ گئے ہیں ہر دفعہ ایک نیا علاقہ فتح کر کے نبی کی سنت کا جھنڈا وہاں پہ لہرا کے آتے تھے۔ وہ دوسروں کی زمین چھین کر اسلام کے اندر جو ہے نا وہ داخل کیا کرتے تھے، وہاں اسلام کی داغ بٹھایا کرتے تھے، اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کا علم جو ہے نا وہ بلند کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ ہم اپنی زمین نہیں چھڑا سکتے، آزاد نہیں کرا سکتے، باوجود اس کے کہ ایٹم بم ہمارے پاس ہے، باوجود اس کے کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جدید سائنس ہمارے پاس ہے، آب دوزے ہمارے پاس ہیں، لڑاکا طیارے ہمارے پاس ہیں، میزائل جدید سسٹم جو ہے نا وہ ہمارے پاس، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر بندے کے پاس ایک تلوار بھی نہیں ہے، ایک سواری بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ان کے پاس تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا، آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارے اسلحہ جدید اسلحہ ہونے کے باوجود ہم اتنے بزدل بنے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنی عبادت گاہ جو ہماری تھی اس کو نہیں چھڑا سکتے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے ایک مہینے تک سخت سردی کے موسم کے اندر، موسم کی شدت کے باوجود ایک مہینے تک یہودیوں کے کلے کا محاصرہ جو ہے نا وہ کیے رکھا۔ یہودی بھی سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اے مسلح کی کر دے اتنی سخت سردی، ایک مہینہ سے اوپر کا وقت گزر گیا ہے، محاصرہ چھوڑتے ہی نہیں ہے، یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس بے شمار خوراک تھی، کئی مہینوں کی جو ہے نا وہ خوراک تھی، وہ اپنے آپ کو اندر مقصور کیے تو کوئی ان کو پرواہ نہیں تھی، ٹھیک ہے محاصرہ کیے رکھو تو۔ لیکن ایک ماہ کے بعد یہود کے بڑے بڑے علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورے میں طے ہوا مسلمانوں سے بات چیت کرتے، یہودیوں کے علماء باہر آ گئے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں، مخلوق کی بندگی کو چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی کے اندر آ جاؤ، اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم کر لو، اللہ کو نفع نقصان کا مالک دینے والا سمجھ لو، بیٹے اور بیٹے دینے والا، عزت اور ذلت دینے والا لجپال سائیں اسی کو تم سمجھ لو۔ جن مخلوق کے افراد کی تم عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمارا مطالبہ بس صرف اتنا ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں بھائی ہم کیوں نہیں بگاڑ سکتے؟ اس لیے کہ ہماری مذہبی کتاب تورات مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ اس علاقے کو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا،
آپ کا نام تو ابو عبیدہ ابن جراح ہے، آپ کیسے اس کو پتہ کر سکتے ہیں؟ یہ بات سننے کی دیر تھی، ابو عبیدہ ابن جراح چیخ کے کہنے لگے فتحنا البلد ورب الکعبہ، فتحنا البلد ورب الکعبہ، پہلے تو مجھے شک شبہ ہو سکتا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں اب ہم نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا جس امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے یہ لشکر روانہ کیا ہے اس کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر فاروق کا روانہ کیا ہوا یہ لشکر ہے، کسی اور نے نہیں روانہ کیا۔ یہودی کہنے لگے نہیں صرف نام ہماری کتاب کے اندر درج نہیں، اللہ رب العزت نے آسمانی الہامی کتاب کے اندر اس عمر کی صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس کے تو لباس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس کی تو شکل و شباہت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس کی تو آنکھوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ بدن کے اوپر جو لباس ہے اس لباس کے اوپر کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں اللہ نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ لے آؤ عمر کو ہمارے سامنے، ہم پہچان لیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے نبی کے صحابہ کی مثالیں تورات کے اندر بھی بیان کی ہیں، انجیل کے اندر بھی بیان کی۔ لاؤ عمر کو ہمارے سامنے، ہم پہچان لیں گے۔ مسلمانوں کے دل میں ڈر آیا کہیں یہ نقصان نہ پہنچانا چاہتے ہو۔ وہ ایک بندے کو جس کی تھوڑی سی شکل شباہت جو نا حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی اس کو کھڑا کر دیا۔ عیسائی کہنے لگے، یہودی کہنے لگے بے شک اس کا خلیہ تھوڑا بہتا حضرت عمر سے ملتا ہے لیکن یہ عمر نہیں ہے۔ ان کو بھی یقین ہو گیا بات تو ٹھیک کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، بلایا گیا، حضرت آپ آ جائیں، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیت المقدس فتح ہوتا ہے بغیر لڑائی کے۔ جب اسرار بھرا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ مدنی اسٹیٹ دار الخلافہ مدینہ المنورہ سے اکیلے تنہا ایک اونٹ اور ایک غلام روانہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی حفاظتی دستے نہیں ہے، کوئی ساتھ جو ہے نا اسلحہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا امیر المومنین تنہا۔ آج ہمارے حکمران بھی آتے ہیں، جس شہر میں آتے ہیں نا جی، آگے پیچھے جناب حفاظتی دستے ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، ہارن بج رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، عوام جو نا تنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈر ہوتا ہے، اندر سے چور ہوتے ہیں نا، ڈاکو ہوتے ہیں نا، ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی ہمیں شوٹ نہ کرے۔ وہ بے خوف کیوں تھے؟ انہوں نے عدالت کو قائم کیا، انہوں نے نظامت کو قائم کیا، انہوں نے انصاف کو قائم کیا، بے خوف تھے، کوئی ڈر نہیں، دشمن کا بھی ڈر نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی حفاظتی دستے کی ضرورت نہیں ہے، اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت کا نظام یہ تھا کہ دو جب بندے جا رہے ہیں، امیر المومنین ساتھ غلام، سفر دور دراز کا، ایک اونٹ ہے، سواری بھی ایک ہے۔ امیر المومنین کہنے لگے 5 میل میں پیدل چلوں گا، تو سوار ہوگا، 5 میل جو میں جو نہ سوار ہوں گا، تو پیدل چلے گا۔ غلام کہنے لگا حضرت میری کیا مجال، آپ کی موجودگی میں سواری کے اوپر بیٹھوں آپ پیدل چلیں؟ نہیں، یہ میرا حکم ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ہو کے رہے گا، اور اسی طرح جو ہے نا ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 میل اپنے غلام کو اونٹ کے اوپر سوار کرتے اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر 5 میل تک جو ہے نا وہ پیدل چلتے۔ اتفاق ایسا ہوا جس وقت بیت المقدس کا شہر قریب ہونے کو ہوا، القدس کے شہر کے قریب پہنچ کر باری تھی غلام کی۔ غلام کہتا ہے حضرت اب تو شہر قریب آ گیا ہے، انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے، بے شک باری میری ہے، میں اپنی باری جو ہے نا آپ کو خبا کرتا ہوں، آپ سوار ہو جائے میں پیدل چلتا ہوں، لیکن عمر کی عدالت کے اندر یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتا، باری تیری ہے، بے شک تو غلام ہے، میں امیر المومنین ہوں، تو ہی سوار ہوگا، میں پیدل چلوں۔ جس وقت شہر کے اندر داخل ہونے لگے نا، مسلمانوں بھی ایریاں اٹھا کے انتظار کر رہے تھے کب حضرت عمر صاحب جو ہے نا وہ پہنچ ہیں، یہ فتح ہوتی ہے، محاصرہ ابھی تک جو ہے نا وہ جاری ہے۔
شور مچ گیا. کسی مسلمان نے جوش کے اندر آ کر زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا. کسی نے کہا جا عمر جا عمر. یہ شور اور شرابہ سن کر یہودی بھی اپنے کلے کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے. کیا ہو گیا؟ کون سا ہنگامہ جو ہے نا وہ پیش آ گیا. آواز سن کے پتہ چلا حضرت عمر تشریف لے آئے ہیں. ان کی نظر اس بندے کے اوپر پڑی جو اونٹ کے اوپر سوار تھی. ادھر سے انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا. نہیں، جو بندہ اونٹ کے اوپر سوار ہے یہ عمر نہیں ہے، نہیں ہے. ہماری مذہبی کتابوں کے اندر جو نشانیاں حضرت عمر صاحب کی بیان کی گئی ہیں ایک بھی نشانی جو ہے اس کے اوپر پوری نہیں آتی. مسلمانوں نے کہا ہمارے امیر المومنین وہ نہیں جو اونٹ کے اوپر سوار ہیں، ہمارے امیر المومنین تو وہ ہیں جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے. اچھا، امیر المومنین پیدل چل رہے اور غلام اوپر سوار ہے. پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں جو ہے نا وہ دیکھی، شکل و شباہت جو ہے نا دیکھی، حتیٰ کہ بدن کے اوپر جو لباس تھا اس لباس کے اوپر لگے ہوئے پیوند کو جو ہے نا شمار کیا. 14 پیوند لگے ہوئے تھے. جب ساری نشانیاں جو ہے نا پوری ہو گئی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت یہ کلے کی جو نا چابی ہے، ہماری جان چھوڑ. اس جرأت مندی کا جو نا جب تک اظہار نہیں ہوگا، جب تک ان کا محاصرہ نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کے اوپر سروں کے اوپر مسلط نہیں ہوا جائے گا، اتنی دیر تک قدس اور بیت الاقصی جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہو سکتا. جہاد کی ضرورت ہے، جرأت مندی کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت بیت المقدس کو فتح کیا، عمر فاروق کی خلافت میں فتح ہونے والا یہ بیت المقدس 4 صدیاں ان کے اثرات جو نا ایسے رہے، ایسے جمے رہے کہ کسی یہودی کے اندر جرأت نہ ہوئی کہ وہ بیت المقدس کی جانب آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے. 4تھی صدی کے آخر کے اندر پھر یہود قابض ہوئے. 90 سال تک وہ بیت المقدس کے اوپر قابض ہوئے. پھر 583 ہجری کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی آیا اور اس جذبے کے ساتھ، اس غیرت ایمانی کے ساتھ، اس جوش اور ولولے کے ساتھ اس نے چڑھائی کی اور بیت المقدس کو پھر فتح کیا. اور اس وقت کا کبھی آپ کے سامنے نقشہ ہو، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، فاتح بیت المقدس اٹھا کے دیکھیں. اس وقت بیت المقدس کو آزاد کرنا آسان نہیں تھا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے صرف قلعے کا محاصرہ کیا تھا. اس وقت کا نقشہ یہ تھا کہ بیت المقدس درمیان کے اندر ہے، ارد گرد کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ان سب کے اندر جو ہے نا یہودیوں کا قبضہ ہے. اگر سلطان صلاح الدین ایوبی اس درمیان والے شہر کو آزاد کر بھی لیتا ہے، ارد گرد کے تمام شہروں سے یہودی ٹوٹ پڑتے ہیں اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹانے کے اندر ان کو کوئی مشقت نہیں ہے. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا عقل مند اور دنا قسم کا سپہ سالار تھا، اس نے بیت المقدس کو آزاد نہیں کیا. سب سے پہلے وہ ارد گرد کے جو شہر تھے نا 20 سے زائد شہروں کو ایک ایک شہر کر کے اس نے مجاہدین کے لشکر لے کے چڑھائی کیا اور 20 کے 20 شہر جس وقت اس نے آزاد کر لیے خود ممبر کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گیا اور مجاہدین کے صفوں کے اندر کھڑا ہو کے للکار کر اور ان کی غیرت ایمانی کو جوش اور جذبہ دلانے کے لیے اس نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس کے اندر اس نے بیت المقدس کے فضائل اور مناقب سنائے اور مسلمانوں کو ابھارا، جوش دلایا اور یہ للکارتے ہوئے اعلان کیا جس وقت تک بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند نہیں کر دیتا مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ سچے مجاہد تھے، ایمانی غیرت تھی، جوش تھا، جذبہ تھا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح 1 ماہ تک محاصرہ کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 5 دنوں کے اندر بیت المقدس کو آزاد کر. جس وقت ایمان کی غیرت جاگتی ہے، جس وقت جذبہ جہاد ابھرتا ہے، جس وقت مر جانے اور مٹ جانے کا جذبہ دل کے اندر ابھرتا ہے، ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے جس وقت میدان جہاد کے اندر بندہ آتا ہے، اللہ کی رحمت بھی ایسے اترتی ہے جیسے بدر کے میدان کے اندر. اس غیرت کو جگانے کا جو ہے نا آج وقت ہے. یہ قراردادوں سے، یہ ریلیاں نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ آپ کے پاس کشمیر آتا، نہ بیت المقدس آتا. اس جوش اور جذبے کا جب تک آپ مظاہرہ نہیں کریں گے نہیں آزاد ہو سکتا.
اور دردمانہ اپیل گورنمنٹ سے کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب، خدا کی قسم اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے نا عالمی سطح پر کسی کو نہیں دی، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ آپ پہلا اسلامی ملک جو ایٹمی ہے اس کے سربراہان ہیں۔ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو تحفظ فراہم کیا، آپ تو وہ ہیں جس کی آرمی کو لوگ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صرف بیت اللہ کو تحفظ فراہم کرنا ہی آپ کا کام ہے؟ جس طرح بیت اللہ ہمارا قبلہ تھا کسی دور کے اندر، بیت المقدس بھی تو ہمارا قبلہ ہے، رہا ہے۔ جس طرح بیت اللہ کو تحفظ فراہم کرنا پاکستان آرمی کی جو ڈیوٹی ہے اور ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بے نہیں اسی طرح بیت المقدس کو آزاد کرانا اور اس کو تحفظ فراہم کرنا یہ بھی ہر مسلمان کی، بالخصوص پاکستان آرمی کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے جہاد کے اندر بڑی عزت رکھی ہے، یہ نہ سمجھے اس کے اندر قتل و غارت ہے۔ مر جائے بندہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، زندہ رہے تو جب تک جو ہے نا اس زمین کے اوپر زندہ رہے گا غازی بن کے عزت کے ساتھ جو ہے نا وہ زندہ رہے گا۔ تمہارے بچے اگر محفوظ ہو سکتے ہیں تو خدا کی قسم جہاد کے ذریعے، تمہاری عورتیں محفوظ ہو سکتی ہیں جہاد کے ذریعے، تمہارا مال محفوظ ہو سکتا ہے جہاد کے ذریعے، تمہاری جو ہے نا گھر بار محفوظ ہو سکتے ہیں، تمہارا وطن جو ہے نا محفوظ ہو سکتا ہے تو جہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے، تمہاری عزت اور ناموس اگر محفوظ ہو سکتی ہے جہاد کے ذریعے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہو سکتا ہے تو جہاد کے ذریعے۔ جس وقت ہم نے اس جہاد کو چھوڑ دیا آپ اپنا حشر دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں اپنا حشر، پوری روئے زمین کے اوپر جہاں کہیں مار پڑ دیا، مسلمان کو پڑ دیا، کسی کافر کو پڑی ہو، کسی یہودی کو پڑی ہو، اور کسی عیسائی کو پڑی ہو، کسی سکھ کو پڑی ہو، کسی ہندو کو پڑی ہو، جہاں بھی مر رہا ہے قاری صاحب مسلمان مر رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ جہاد کے اندر تمہاری عزت ہے، جہاد کے اندر تمہاری بقا ہے، جہاد کے اندر تمہاری غیرت ہے، جہاد کے اندر تمہارا ایمان محفوظ ہے، اور جہاد کے اندر تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہ جہاد ہوگا کشمیر بھی ملے گا، بیت المقدس بھی ملے گا، نہیں ہوگا جڑا ہے نا وہ بھی خطرے میں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔